السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثاقب باجوہ ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہوں گجرانوالہ میڈیکل کالج میں، اور لاہور میں بھی UHS میں بیہیویئر سائنسز کے ہیڈ کے طور پہ میں فرائض اپنے سر انجام دیتا رہا. آج کا ٹاپک بڑا کامن ہے جو کہ ہر لوگوں کے لیے یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے جس میں ہم آج بات کریں گے کچھ ایسے کیسز کی جو کہ آتے ہیں پرابلم کے ساتھ، سمجھتے کچھ اور ہیں اور ٹریٹمنٹ کہیں اور جا کے لیتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل میں دوں گا. میں آپ کو یہ ٹاپک کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک کیس آئی فیمیل جس کو ڈیورنگ کووڈ بھی اچانک اس کا دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو گئی، ایسا لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس کو ہر وقت ایسا لگنا شروع ہو گیا ڈیتھ ہو جائے گی. وہ گھر سے بھی باہر نکلتی تھی اور آہستہ آہستہ کنڈیشن ایسی ہونا شروع ہو گئی کہ وہ واش روم تک نہیں جا سکتی تھی، کلوز اسپیسز میں نہیں جا سکتی تھی، لفٹ میں نہیں جا سکتی تھی، اور ہر وقت اس کے چہرے پہ بے چینی کے تاثرات رہتے تھے. تو جب وہ ہمارے پاس آئی تو جو ہم نے ڈائگنوز کیا سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے، وہ تھا ان کا انگزائٹی ڈس آرڈر. تو ہم انگزائٹی پہ تھوڑا سا بات کریں گے. انگزائٹی ڈس آرڈر ہے کیا؟ اچھا، انگزائٹی کو لوگ زیادہ تر کئی دفعہ ڈپریشن سے بھی تشبیہ دے دیتے ہیں. تو ان دونوں کا فرق سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ڈپریشن میں تو کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے. وہی جو چیزیں بندہ پہلے کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا ان چیزوں کو کرنے کے. چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن، غصہ، ازواجی تعلقات کی کمی ہو جاتی ہے، نیند کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور بھوک ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور فوکس نہیں کر پاتے، یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن بے چینی کے اندر وہی جو کیس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ والی علامات آتی ہیں، ہر وقت فکر رہنا. میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایگزام کے شروع کے اندر جب ایگزام آپ کا یا وائوا شروع ہونے لگتا ہے تو اس وقت بے انتہا بے چینی ہوتی ہے. اب وہ بے چینی میں نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ آپ کو اس کے اندر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی لسٹ یاد کرنی ہو تو آپ سے وہ لسٹ یاد نہیں ہو رہی ہوتی. تو بے چینی کے اندر جو علامات میں نے آپ کو کیس کے اندر بتائیں کہ ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت بے چین رہنا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک دم چکنے ہو جانا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. جب ایگزام کی صبح پہ ایگزام دینے جاتے ہیں تو اس وقت جو پریشانی آپ کے اندر چھائی ہوتی، جو اس وقت آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس وقت کوئی آپ کو نیا کویشچن پتہ چل جائے جو ایک لسٹ کی شکل میں ہو، آپ یاد کر رہے ہو تو وہ یاد بھی نہیں ہوتا آپ کو، اس وقت پیٹ بھی خراب ہوا ہوتا ہے. یہ ساری انگزائٹی کی نشانی ہے. یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہ انگزائٹی جو ہے کامن ہے اور یہ نارمل چیز ہے، لیکن اس کا بڑھ جانا اور وداؤٹ کسی ریزن کے، مطلب ایگزام بھی ریزن نہیں ہے، یا کہیں پہ انٹرویو دینا وہ بھی ریزن نہیں ہے، اور آپ کی بہت زیادہ ہر وقت یہ کیفیت رہی ہے، اسے ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور ڈپریشن کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو بیسک ڈفرینس اگر ہم سمجھنا چاہیں نا تو ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ کی ہم بات کریں گے کہ پاسٹ اچھا نہیں تھا اور ہم ختم ہو گئے ہیں اور دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں. اور لیکن انگزائٹی میں ہمیشہ گا کی بات، یہ ہو جائے گا، ہمیشہ ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں. تو اس سے اب ہم نے سائن سمٹمس تو ہم نے ڈسکس کر لیے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انگزائٹی کے ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہیں. OCD جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، بار بار خیالات آتے ہیں اور ان کو خیالات کو آپ روک نہیں پاتے، آپ کو پتہ ہے یہ خیالات غلط ہیں، یا کوئی انجانا سا خوف ہو جانا بہت زیادہ، یا جس طرح بند کمرے کا خوف ہو جانا، یا لیزرڈ سے یا دوسروں سے بہت زیادہ حشرات سے آپ کو بہت زیادہ خوف ہو جانا، یا اسنیک فوبیا. یہ اس طرح کے فوبیاز وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دو ٹائپ کا علاج ہے. ایک تو ہے سائیکو تھراپی. اگر تو یہ مائلڈ، 3 کیٹیگری میں ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر. جو مائلڈ کیسز ہیں اس کے اندر تو سائیکو تھراپی بہت اچھی افیکٹو ہوتی ہے. سائیکو تھراپی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کی سوچ کے زاویے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. مثلاً آپ کا سوچ زاویہ کہ ایک آپ کو ناکامی ہو گئی، آپ کو لگا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور ساری زندگی کے لیے ناکام ہو گیا ہوں، ڈپریشن آ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لسٹ بنائیں کہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کامیابیاں کتنی اور ناکامیاں کتنی ہیں. اگر ایک ناکامی ہے اور بہت سی کامیابیاں ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن کا زاویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو
اسی طرح انگزائٹی کے لیے بھی یہی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے کہ بے چینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پینک کے اندر تو میکسیمم کیا ہو جائے گا، ڈیتھ ہوگی تو کیا ہوگا. تو اس کانسیپٹ کو ہم انگرین کرتے ہیں، اپنا زاویہ چینج کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے جہاں جانا ہی جانا ہے، تو وہ ہمارا ڈیتھ کا خوف کم ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، بلکہ یہ ہے کہ نئی زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے، تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے لیے ایکسپرٹ سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں جو کہ CBT اور دوسری اس طرح کے کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جہاں تک ہم بات کریں گے کہ اس کا بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے لیے ادویات ہیں. اور سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے ادویات کا کہ سونے کی دوائیاں دے دیں، نہیں، اب بہت سی نئی دوائیاں ہیں جو کہ سونے کے لیے نہیں دیتے، لیکن ان کا چونکہ ایفیکٹ 2 ہفتے کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. اثر 2 ہفتے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے نیند آ سکتی ہے. جیسا کھانسی کے سرپ سے نیند آ سکتی ہے، تو وہ ہم کس لیے دیتے ہیں؟ کھانسی کے لیے. تو ہم کہیں گے کہ وہ سونے کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں. اسی طرح جو دوائیاں بے چینی کم کرتی ہیں وہ ہم شروع کے پورشن میں دیتے ہیں پہلے 2 ویکس کے اندر، اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں 2 سے 3 ہفتوں میں بند کر دیتے ہیں. تو اس سے نیند آ سکتی ہے، لیکن ان کی عادت بھی پڑ سکتی ہے. لیکن ہم جو دوسری ادویات ہیں جو کہ لیٹسٹ ہیں، جو کہ ہمارے کیمیکل سیروٹونن پہ کام کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ادویات ہم دیتے ہیں اس کی عادت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑنا بھی بہت آسان ہے، اور وہ زیادہ بہتر اور زیادہ لیٹسٹ اس طرح کے ڈرگس ہیں. اب یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ ہم صرف سونے والی ادویات دیتے ہیں. یہ جو ادویات ہیں زیادہ تر یہ انہیں SSRI گروپ یا دوسرا ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کہا جاتا ہے. اور یہ بے شک انگزائٹی کے اندر ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہم اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں. بہت سی جگہ پہ یہ دیکھا کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن بہت زیادہ اوور لیپ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو تقریباً 60% کیسز میں ڈپریشن انگزائٹی دونوں اکٹھے ایک ہی پرسن کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہم اینٹی ڈپریسنٹ یوز کرتے ہیں، یوزلی یہ ہم 6 to 9 منتھ تک یوز کرتے ہیں. پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سائیکو تھراپی سے بھی کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے، وہ اپنا کام وغیرہ بہتر طریقے سے کرتا ہے. ایک میں ٹیکنیک بتاتا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں ہینڈز ٹیکنیک. ہینڈز کی ٹیکنیک کیا ہے؟ یہ آپ کو عام طور پہ انگزائٹی یا ڈپریشن میں سے نکالنے کی مدد کرتی ہے. ہینڈز ٹیکنیک کے اندر یہ ہے کہ آپ کے کوئی 2 پرسن ایسے ہونے چاہیے جو دوست ہوں، جن کو آپ کال کر سکیں. اگر ایک اویلیبل نہیں تو دوسرا اویلیبل ہو، جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. دوسرا جو ہے اس کے اندر ہمارا یہ تیسرا، بلکہ 2 تو یہ ہو گئے، تو تیسرا ہماری کوئی ہابی ہونی چاہیے. آج کل ہماری ہابی کوئی نہیں ہے، ہم ریلیکس نہیں کرتے ہیں. ہم ہر وقت اس مادی دنیا میں، ہمیں پتہ ریزنز آپ کو پتہ ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کی، اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اس وجہ سے آپ بہت ریلیکس جو وہ ہابی کی وجہ سے، چاہے گارڈننگ ہے، چاہے بیکنگ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی ہابی ضرور ہونی چاہیے، چاہے ریڈنگ ہے. اچھا، تیسرا چوتھا اس میں بنتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ کوئی ایسی سینگ یا کوئی ورس ہو جو کہ پڑھتے ساتھ ہی آپ سکون میں آ جائیں، جس سے تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرایا کہ آپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس طرح کی کوئی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے بہت زیادہ، یا کوئی سینگ جس طرح آپ جرنی آف 1000 miles begins with a single step. تو جو آپ کو ریلیکس کرے وہ سینگ آپ نے تلاش کرنی ہے. پھر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کوئی ایسی ہو جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں، تو وہ آپ نے چوز کرنی ہے. تو یہ ہینڈز ٹیکنیک ہے، اس سے آپ ریلیکس بھی ہوں گے، اس سے آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا. اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ، اور انگزائٹی کی، وہ ہے سٹریس ہینڈلنگ. تو یہ ہینڈز ٹیکنیک آپ کی سٹریس ہینڈلنگ کو بہتر کرتی ہے. اور گھر والے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں؟ گھر والے جو ہیں ان کو صرف ایک کام کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانا بہت آتا ہے. ہم انجینئر بھی ہیں، ہم سیاستدان بھی ہیں، ہم مولوی بھی ہیں، ہم سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، ہم سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور ہم ہر طرح کا فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. کورونا کے اندر جو ہے ہم میڈیکل ڈاکٹر اسپیشلسٹ بھی تھے.
تو جب ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بہتر کوئی نہیں، کیونکہ کچھ الفاظ بول کے ہم شاید موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو شاید موٹیویٹ ہو جائے گا، لیکن پھر ڈپریشن وہیں کا وہیں پہ رہے گا. آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، جب کوئی ڈپریشن میں ہو یا انگزائٹی میں ہو، صرف اس کو سننا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ جو تکلیف میں ہے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ آپ رٹ لیں، صرف یہ کہنا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں. اتنا کہنے سے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو سمجھ لیا. آپ نے سمجھانا نہیں. جیسا بخار میں آپ ہوں اور کوئی آپ کو کہے کہ ہاں آپ تکلیف میں ہو، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا، سکون ملے گا. لیکن آپ سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کھانی تھی نا آئس کریم، کہ تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، تو وہ اس کو تکلیف دے گا. تو اسی طرح جب کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا تم نے یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ اس کو تکلیف دے گا. اس کو آپ نے سمجھانا نہیں ہے. اور جتنا جلدی ہو سکے، اگر یہ ڈپریشن 2 ہفتے سے زیادہ رہے یا انگزائٹی زیادہ لمبے عرصے سے رہے، بے چینی، تو اس کا کام خراب ہوگا، اس کے ریلیشن خراب ہوں گے. اس سے پہلے کہ یہ دونوں چیزیں خراب ہوں، آپ ماہر نفسیات سے اور ماہر امراض نفسیات سے، جسے ہم سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، جو کہ ہمارے DHQ سول ہاسپٹل میں فری سروسز دی جا رہی ہیں. یہاں سے استفادہ حاصل کریں. اور ہر بڑے ہاسپٹل میں سائیکیٹرک سروسز اویلیبل ہیں، ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں، وہاں پہ جائیں. اور یہ جو دوسرے آلٹرنیٹ میتھڈس ہیں، اس کو اگر آزما لیا ہے تو تب بھی چلے جائیں، تو بہتر ہے پہلے ادھر دکھا لیں، پھر نہ فرق پڑے تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کو دکھائیں.